تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ایسے رہو دنیا میں جیسے ایک مسافر رہتا ہے یا ایک اجنبی جسے کوئی جانتا نہیں ہے۔ اور پانچواں فرمان نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے ہرا بھرا رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری حدیث آج میں آپ کو نبی مکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سنہرے فرمان سناؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نجومیوں کے پاس نہ جایا کرو۔ آج لوگ جاتے ہیں، کسی نے کوئی طوطا بٹھایا ہوا ہے اور پرچی میں اٹھا کے دے رہا ہے اور وہ قسمت کا حال بتا رہا ہے، تو یہ آپ نے اس کام سے منع کیا، اور حدیث پاک میں اس کی بہت سخت وعید آئی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ آج ہماری اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو قبروں پر جاتی ہے، منتیں مرادیں پوری کرتی ہے، اور سجدے بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہ حدیث پاک بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم موت کو یاد نہیں کرتے، ہم لوٹ مار میں پڑے ہوئے ہیں، اس کو لوٹ رہے ہیں، اس کا مال کھا رہے ہیں، اس کا حق کھا رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں، تو ہمیں موت یاد نہیں ہے۔ موت یاد ہو تو ہم کسی پر ظلم زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ چوتھا فرمان آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی یا مسافر رہتا ہے۔ اگر ہم اس حدیث پر عمل کرتے تو ہم یہ بلند بالا کوٹھیاں، یہ بلڈنگیں، یہ محلات، عمارات تعمیر نہ کرتے۔ ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اس حدیث پر، آپ کے فرمان پر، آپ کی زندگی کے اوپر مکمل عمل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بلڈنگیں، عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ہم دنیا کے پیچھے لگے ہیں، جو دنیا کسی کی یار، کسی کی دوست، کسی کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تو فرمایا کہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا یہ دنیا کا سامان تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اگر اس میں وفا ہوتی تو یہ فرعون اور اسی طرح قارون کے ساتھ وفا کرتی، اسی نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ایسے رہو دنیا میں جیسے ایک مسافر رہتا ہے یا ایک اجنبی جسے کوئی جانتا نہیں ہے۔ اور 5واں فرمان نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے۔ جو شخص میری حدیث سنے، میرا فرمان سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور اسے آگے پہنچا دیتا ہے۔ آج ہم گانے شیئر کر رہے ہیں، فلمیں شیئر کر رہے ہیں، ڈرامے، ٹک ٹاک اور اس طرح دوسری چیزیں فضول تو گناہوں کا باعث بننے والی چیزیں ہیں، ان کو ہم شیئر کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان شیئر نہیں کرتے، اس کو آگے نہیں پھیلاتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہیں ہم مسلمان، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو پڑھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور ان کو آگے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی ہمیں اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا اللہ۔